الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر. ہمارے ہاں اسلام کی جو سب سے بڑی تعبیر اور جسے اکثریت زندگی کا حاصل سمجھتی ہے، نیکی، عبادات، حج و زکوٰۃ، روزہ اور تراویح سب کا حاصل جسے ہم سمجھتے ہیں اسے ثواب کہا جاتا ہے. یہ کام کرو اتنا ثواب ملے گا، وہ کام کرو اتنا ثواب ملے گا. مشکل یہ ہے کہ ثواب ہے کیا یہ کوئی نہیں بتاتا اور نہ کوئی پوچھتا ہی ہے. بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ بتاتا کوئی نہیں، پوچھتا بھی کوئی نہیں. مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا اتنا ثواب ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا. ثواب کیا ہے؟ کوئی کیش ہے، کوئی اماؤنٹ ہے، کوئی کرنسی ہے، یا کوئی دھات ہے، یا کوئی سونا چاندی ہے، یا ہیرے جواہرات ہیں. ہے کیا ثواب؟ کیا ہے؟ جب ہم قرآن حکیم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن حکیم ثواب صرف مومن کو نہیں دیتا، کافر کو بھی دیتا ہے. حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون. کافروں کو اور کیا ثواب دیا جائے گا؟ وہی جو وہ کرتے تھے. یہ ثواب کی حقیقت قرآن حکیم کی زبان میں بدلے کی ہے، اجرت کی ہے. کہ کافر کو کیا بدلہ ملے گا؟ جو وہ کرتا تھا، جو اس کا کردار تھا، اس کا بدلہ ملے گا. حل ثوب الکفار، کافروں کو کیا ثواب ملے گا؟ ما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے تھے وہ ملے گا. ثواب کی حقیقت کیا ہے جس کا متمنی مومن ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. کوئی بھی بات بے نتیجہ نہیں رہتی، کوئی کام بے نتیجہ نہیں رہتا. یا اس میں نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. کوئی جملہ آپ بولتے ہیں یا اس میں روشنی ہوتی ہے یا ظلمت ہوتی ہے، یا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے. کوئی کام آپ کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے. غلط ہوگا ظلمت پیدا کرے گا، ٹھیک ہوگا اس سے روشنی پھوٹے گی. اسی طرح اسلام نے جتنی عبادتیں فرض کی ہیں ان کا ثواب یہ ہے
کہ ہر عبادت قرب الہی کا ایک شعور دے دیتی ہے۔ ہر سجدہ، ہر رکوع، ہر بیان، ہر تقریر، ہر محفل ذکر، ہر تسبیح ایک شعور، ایک محسوس کرنے کی ایک کیفیت، ایک حال دیتی ہے جو بندے کو اللہ کے ہونے کا احساس دلاتا ہے، اس کی قدرت کاملہ کا احساس دلاتا ہے، اس کے قرب کی لذتوں کا احساس دلاتا ہے، اور یہ احساس اسے اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے، اور جو اطاعت الہی کرتا ہے اس پر آخرت مرتب ہوتی ہے۔ ایک آدمی عبادت کرتا ہے، وہ بے ذوق ہے، بے کیف ہے، الفاظ صحیح نہیں، معانی کا پتہ نہیں، وضو کا سلیقہ نہیں، اوقات کی سمجھ نہیں، یہ بھی نہیں پتہ کپڑے پاک ہیں ناپاک ہیں، بھاگتا ہے دوڑتا ہے، ٹوٹل پورا کرتا ہے، اور اس عبادت سے اسے سوائے تنگ دلی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ یہ کہ ختم ہو، جان چھوٹے جائیں۔ اگر جماعت میں پھنس جائے اور مولوی صاحب قرأت ذرا لمبی کر لیں تو پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کب ختم کرے گا، جان چھوڑے جائیں۔ یہی اس نماز کا ثواب ہے۔ یہ جو کیفیت دل پہ آ رہی ہے، اس عبادت کا ثواب یہی ہے۔ اب اس پہ آخرت میں کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو ان کی عبادتیں یا ان کی نمازیں یا ان کے روزے پرانی بوری کے چیتھروں کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے کہ اٹھاؤ اسے اور لے جاؤ۔ تو پھر عبادات میں وہ خلوص جو عبادات کی روح ہے، وہ جذبہ جو عبادت کو عبادت بناتا ہے، وہ کہاں سے آئے؟ یہی کمال رسالت ہے، یہی کمال نبوت ہے کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تھیوری بیان نہیں فرماتا، صرف فلسفہ بیان نہیں فرماتا، صرف الفاظ یا عبارت بیان نہیں فرماتا، بلکہ جو فرماتا ہے اس کی کیفیات بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور جب تک وہ کیفیت نہ آئے، الفاظ کے معنی کا ادراک نہیں ہوتا۔ آپ ساری عمر ایک لفظ پڑھتے رہے، بھوک بھوک بھوک، اس کے معنی پڑھتے رہیں کہ اگلا کھانا ہضم ہو جائے، پھر مزید کھانا نہ ملے، وقفہ لمبا ہو جائے تو ایک طلب پیدا ہوتی ہے اور اسے بھوک کہتے ہیں، ایک کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اسے بھوک کہتے ہیں۔ کیا پتہ چلے گا؟ ایک روزہ رکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ ایک دن کسی کو بھوکا رکھ لیں، کسی لغت کی، کسی تشریح کی، کسی کی ضرورت ہی، اسے پتہ ہے بھوک ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح خلوص کیا ہوتا ہے، اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ عبادات کی روح یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ لگ گئے، جنہوں نے آپ کا ساتھ اختیار کر لیا،
جو آپ کے خادم بن والذین معاہ، جو اس ہستی کے ساتھی بن گئے. بس یہی ایک کام تھا جس نے انہیں وہ کیفیات عطا کر دی جو عبادات کی بھی روح تھی. اس ساتھ نے ان میں کچھ خصوصیات پیدا کی. سب سے پہلی خصوصیت جو پیدا فرمائی وہ تھی اشداء علی الکفار. کافر کے لیے وہ برقِ تپاں بن گئے، ناقابل تسخیر ہو گئے، بہت ہی شدید اور سخت مزاج ہو گئے. اب یہ غلظت اور لطافت، شدت اور نرمی، نفرت اور محبت، یہ ضدیں ہیں ایک دوسرے کی، اور دو ضدوں کا جمع ہونا اہل منطق کے نزدیک محال ہے. مثلا روشنی اور اندھیرا ضد ہیں تو جمع ضدین محال ہے کہ اندھیرا بھی موجود ہو روشنی بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. روشنی ہوگی اندھیرا نہیں رہے گا، اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی. اسے کہتے ہیں جمع ضدین، یعنی دو ضدوں کا جمع ہونا محال ہے. لیکن یہاں دیکھ لو کہ کافر کے لیے جو انتہائی سخت ہے رحماء بینہم، مومن کے لیے اسی وقت ابر کرم ہے. وجود ایک ہے، بندہ ایک ہے، مزاج ایک ہے، دل ایک ہے، دماغ ایک ہے، مقابل دو ہیں. ایک طرف کافر ہے، ایک طرف مومن ہے. اسی لمحے وہ بندہ کافر کے لیے ننگی تلوار ہے اور مومن کے لیے گلاب کا پھول ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اے مخاطب، تو ان کی زندگی کی کہانی پڑھ لے. معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لب گور تک، دم واپسی تک، ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں بسر کیا. انہوں نے رکوع اور سجود میں بسر کیا. انہوں نے سفر کیے تو اللہ کے لیے کیے، مزدوری کی تو اللہ کے لیے کی، گھر بسائے تو اللہ کے حکم کے مطابق بسائے، صلح کی تو اللہ کے لیے کی، جنگ کی تو اللہ کے لیے کی. ہر کام، زندگی کا ہر کام رکوع و سجود بن گیا. تراہم رکعا سجدا. اے مخاطب، تو انہیں جب بھی دیکھے گا رکوع و سجود میں دیکھے. حالانکہ صحابہ کرام کوئی گوشہ نشین تو نہیں تھے کہ بیٹھ کر عبادت ہی کرتے رہے. دنیا کے سارے کام کیے، تجارت کی، کفر کے مقابلے میں جہاد کیے، بڑے بڑے ممالک فتح کیے، تبلیغ کی، دین اسلام کو پھیلایا روئے زمین پر، عادلانہ حکومتیں قائم کی، مزدوریاں کی، گھر بسائے، اولادیں ہوئیں، دنیا بھرپور زندگی گزاری انہوں نے. لیکن زندگی کا ہر شعبہ رکوع و سجود بنتا چلا گیا. اتنی عبادت انہوں نے کیوں کی؟ ہر کام کو انہوں نے عبادت بنا دیا. سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، لڑائی بھی عبادت، صلح بھی عبادت. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ کا کرم چاہتے تھے، اللہ کی رضا کے طالب تھے. اس سارے کے بدلے کیا چاہتے تھے؟ یہاں قرآن حکیم نے نہ ثواب بتایا ہے، نہ جنت بتائی ہے، نہ آخرت بتائی ہے. چونکہ یہ ساری چیزیں
اللہ کی رضا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کی رضا لامحدود ہے۔ جنت بھی مخلوق ہے، حدود اس کی بھی ہوں گی، لیکن اس کی رضا اس کی صفت ذاتی، اور جس طرح اس کی ذات غیر محدود ہے اس کی صفات بھی غیر محدود ہے۔ تو ان میں مخلوق کی بجائے طلب جو پیدا ہو گئی تھے خود مخلوق تھے، لیکن طالب خالق کے بن گئے۔ طلب کرنا ایک بات ہے، پانا دوسری بات ہے، خواہش کرنا الگ بات ہے، آرزو کرنا الگ بات ہے، اور اس چیز کو پا لینا الگ بات ہے۔ تو کیا معیت رسالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں، آپ کی خدمت کرنے میں، آپ کا ساتھی بننے میں یہ کمال بھی ہے کہ بندہ، یہ تو بڑا کمال ہے کہ بندہ ہو کر اللہ کا طالب بن گیا، لیکن اس نے آرزو ہی کی یا پا بھی لیا؟ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس عالم رنگ و بو میں کسی نے میری تجلیات کو دیکھنا ہو تو ان کی پیشانیوں پہ رقصاں دیکھے۔ انہوں نے صرف آرزو ہی نہیں کی، انہوں نے عمل بھی کیا اور انہوں نے پا بھی۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں پہ وہ نور رقصاں ہے جو میرے جمال کا پرتو ہے۔ انہیں جب کوئی دیکھتا ہے تو اسے میرے جمال کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ تو گویا دین ہے کیا؟ سارے کا سارا دین ہے معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید بھی اسی میں ہے۔ کس نے بتایا اللہ ایک ہے؟ کس کے پاس دلیل ہے اس کے ایک ہونے کی؟ کون جانتا ہے وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ صرف ایک شہادت ہے ہمارے پاس، محمد الرسول اللہ۔ اللہ کا کلام ہے ہمارے پاس 30 پارے، اس میں ساری باتیں، لیکن اللہ کا کلام ہمیں دیا کس نے؟ کس نے سنا؟ اللہ سے یا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے سے؟ وحی کے گواہ کتنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے بتایا یہ قرآن، صرف آپ کے ارشادات قرآن کی تفسیر ہیں، اور سب کچھ ایک بات میں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں بس جائے تو سارے کا سارا دین آ جاتا ہے، سارے کی ساری محبتیں آ جاتی ہیں، سارے کی ساری لذتیں آ جاتی ہیں، تمناؤں اور آرزوؤں کے چمن کھل اٹھتے ہیں، بہاریں آتی ہیں اور جاتی نہیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں یا قلب مدینے جا پہنچے یا دل میں مدینہ آ جائے۔ اب اس کے لیے جو خلوص، جو کھرا پن چاہیے، ہم گورنر کو بلا سکتے ہیں، شاید صدر کو بلا سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہوں، ضروری یہ ہے کہ ہمارا ظاہری رکھ رکھاؤ انہیں یہ یقین دلا دے کہ یہ بندے ہمارے وفادار ہیں، خواہ دل میں ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔
لیکن یہاں کا معاملہ ظاہر کا نہیں، باطن کا ہے، اندر کا ہے۔ اگر قلبی طور پر کسی میں وہ آرزو پیدا نہیں ہوئی اور ظاہراً عبادت بھی کرتا رہا، نمازیں پڑھی، اور ایسے لوگ ملتے ہیں سیرت میں، تاریخ میں، جنہوں نے نمازیں مسجد نبوی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، آپ کی اقتداء میں پڑھی۔ ایسے لوگ ملتے ہیں جو جہاد میں حضور کے ہم رکاب رہے، لیکن جب دل میں وہ بات نہیں تھی، دل ساتھ نہیں تھا، تو عبداللہ ابن ابی بن گئے، رضا الہی نہ پا سکے۔ اگر کوئی عہد نبوی میں، معیت نبوی میں رہتا ہوا، آپ کے شہر میں بستا ہوا، آپ کی مسجد میں آپ کی اقتداء میں سجدے کرتا ہوا، آپ کے ساتھ جہاد کے سفر میں ہم رکاب رہتا ہوا، دل کے ساتھ ساتھ نہیں ہے، تو عبداللہ ابن ابی بن سکتا ہے، ابو بکر نہیں بنے۔ تو آج 15ویں صدی میں اگر ہم اپنا قبلہ ہی بدل لیں، آرزو ہی بدل لیں، تمنا ہی بدل لیں، اس لیے محنت کریں کہ لوگ ہمیں پارسا سمجھیں، اس لیے محنت کریں کہ لوگ ہمیں حضرت صاحب مانیں، اس لیے مجاہدہ کریں کہ لوگ ہمیں مٹھیاں بھرنا سعادت سمجھیں، اس لیے محنت کریں کہ ہم خود کچھ بن جائیں، تو ایسا بندہ بہت ہی بد نصیب ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کی حدود ہوتی ہیں۔ طب کا ایک فارمولہ ہے کہ دنیا میں زہر نہیں ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں زہر ہے، لوگ اس سے مرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نہیں، زہر ہے ہی نہیں دنیا میں۔ ہر چیز کی حد ہے، یعنی سینکھیا جیسے ملفار زہر قاتل ہے، لیکن اگر اس کی ایک بہت ہی قلیل مقدار کوئی کھائے تو وہ دوا بن جاتی ہے، زہر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی حد یہ ہے کہ اس کی وہ بہت قلیل مقدار کھائی جائے۔ دودھ تو زہر نہیں ہے، دودھ تو دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، لیکن ایک بندے کو اتنا پلا دیں کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ جائے تو اس کے لیے دودھ ہی زہر ہے۔ کسی بندے کو اتنا پلا دیں کہ وہ اسی کو ہضم نہ کر پائے تو اسی سے مر سکتا ہے، دودھ بھی زہر بن سکتی ہے۔ کھانا صبح شام ہم کھاتے ہیں، زہر تو نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ کھلا دیں تو زہر بن سکتا ہے، بیمار کر سکتا ہے۔ اسی طرح طب کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز کی حدود ہیں، مقدار ہے، اس سے جو بڑے زہر بن جاتا ہے۔ اسی طرح عبادت کی بھی حدود و قیود ہیں، خواہشات و آرزو کی بھی حدود ہیں، حد سے جو بڑھتی ہے بات وہ زہر بن جاتی ہے۔ عبادت کی اصل یہ ہے، اساس یہ ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فضل ربی دار دنیا کی ضرورتوں کی تکمیل کو بھی حاوی ہے۔ قرآن حکیم جہاں روزگار کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جمعے کے وقت بند کر دو کاروبار، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی اپنا رزق، اپنی روزی تلاش کرو۔ یہ جو رات دن اطاعت الہی میں لگے ہوئے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، ثمرات تو نے دینے ہیں،
ہمیں دنیاوی رزق دنیاوی سہولتیں بھی دے اور اپنا قرب عطا کر اور ہم سے راضی بھی ہو جا. یہ نہیں کہ دنیا مانگنا حرام ہے، دنیا کو مقصود بنا لینا حرام ہے. اب یہ تصوف کیا ہے، یہ مجالس ذکر کیوں ہیں، یہ سب اس کا حاصل کیا ہے؟ صرف یہ کہ معیت محمد الرسول اللہ نصیب ہو جائے. یہ روح ہے عبادات کی اور یہ سبب ہے عبادات کا. نصیب ہو جائے تو عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے، بھوک لگتی ہے عبادت کی. کشف کا ہونا دلیل نہیں ہے کامیابی کی، مشاہدات کا ہونا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، لیکن گناہ سے نفرت اور نیکی سے محبت کا ہونا کامیابی کی دلیل ہے. عملی زندگی میں تبدیلی کامیابی کی دلیل ہے. ہم عملی زندگی کا اندازہ لگانے میں بھی ٹھوکریں کھاتے ہیں. ہر شخص کو ہم صحابہ کبار کے معیار پہ تولنا چاہتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں ہر شخص خواجہ حسن بصری نظر آئے یا ہر شخص بایزید بستامی نظر آئے. ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. اصلاح کا عمل ایسا ہے کہ کسی کے دل میں درد کی ہوک اٹھتی ہے تو وہ ایک لمحے میں بدل جاتا ہے اور سارا ہی سونا ہو جاتا ہے. کسی کا مزاج دھیما ہوتا ہے، مجاہدہ کرنے سے اگر دن میں 100 گناہ کرتا تھا تو 99 پہ آ جاتا ہے، 95 پہ آ جاتا ہے، 90 پہ آ جاتا ہے. اب ہم کہتے ہیں یہ ویسے ہی بدماش ہے، ذکر بھی کرتا ہے لیکن بدماشی نہیں چھوڑی اس نے. لیکن وہ جاننے والا جانتا ہے کہ اس کا سفر برائی سے نیکی کی طرف شروع ہو گیا. تو حساب لینے والے ہم تو نہیں، حساب لینے والا تو وہ ہے. تو ہمارے لیے معیار کیا ہے کہ ہم نے اجتماع میں ذکر میں کیا کھویا کیا پایا. ہم گھروں میں، اپنے شہر میں، اپنی مساجد میں ذکر کرتے ہیں، اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل ہے معیت رسالت، اس کا حاصل ہے درد الفت، اس کا حاصل ہے عشق پیمبر، اس کا حاصل ہے طلب الہی، اس کا حاصل ہے طلب رضا الہی. اور اس کے لیے عمل میں تبدیلی شرط ہے. انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ذکر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ غلطی کڑوی لگتی ہے، توبہ کرنے کو دل کرتا ہے، اسے چھوڑ دینے کو دل کرتا ہے، اور نیکی میں لطف آتا ہے، لذت ملتی ہے، عبادات میں خلوص آ جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے جنت کی بڑی تعریف فرمائی، اللہ کے قرآن نے جنت کی بڑی تعریف فرمائی، حضور علیہ السلام نے جنت مانگنے کا حکم دیا. لیکن کبھی آپ نے سوچا جنت کی حقیقت کیا ہے؟ ایک خاص درجے کے لوگوں کی رہائش گاہ ہے. اب ہمارے ہاں گورنر ہاؤس ہے یا پریزیڈنسی ہے یا وزیر اعظم کا جو گھر بنا ہے، اس پہ اربوں روپے خرچ ہو گئے اور اس میں بے شمار سہولتیں ہیں، در و دیوار پہ بھی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. لیکن کیا کوئی بندہ ہیرا پھیری سے یا ہوشیاری سے یا پیسے دے کر یا کسی طریقے سے وہ گھر لے سکتا ہے؟ اس کے لیے گورنر ہونا یا وزیر اعظم ہونا ضروری ہے. جو گورنر بن جائے گا اسے اگلے عزت و احترام سے اٹھا کر گورنر ہاؤس لے جائے.
جو وزیر اعظم بن جائے گا اسے عزت و احترام سے اٹھا کر گاڑیوں میں بٹھا کر جلوس بنا کر وزیر اعظم ہاؤس لے جائیں گے، اس لیے کہ وہ گھر جو ہے اس درجے کے لوگوں کی رہائش گاہیں ہیں۔ جنت کیا ہے؟ عاشقان رسول کی، طالبان الہی کی سرکاری رہائش گاہ ہے۔ جسے عشق رسول نصیب ہو گیا، جسے طلب رضائے الہی نصیب ہو گئی، جس کے دل میں درد جاگ اٹھا، وہ جتنا جتنا درد دل ہے اتنا اتنا اس کا سٹیٹس ہے اور ویسی ویسی اس کی رہائش گاہ ہے، اس لیے وہ تو از خود مل جائے گی۔ اور اگر کسی کے دل میں وہ جذبہ نہیں ہے تو پھر وہ کسی ہیلے حوالے یا ہیرا پھیری سے حاصل نہیں کر پائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور مدینہ منورہ میں نئی نئی اسلامی ریاست بن رہی تھی، دنیاوی طور پر افلاس کا دورہ تھا، خود کا شان نبوی پر کبھی 2 وقت کھانا نہیں بنتا تھا، ملتا نہیں تھا 2 وقت، بننا تو دور کی بات ہے۔ صحابہ کبار کا بھی یہ عالم تھا کہ کبھی کھانا مل گیا کبھی نہ ملا، مزدوریاں کر رہے تھے، کھیت سنوار رہے تھے، پھٹے ہوئے لباس بھی تھے، پال پریشاں تھے، بھوک نے چہرے زرد کر دیے تھے۔ اسی طرح کا ایک فقیر مسجد نبوی میں حاضر ہوا، حضور جلوہ افروز تھے اور جنت ہی کی بات ہو رہی تھی، جنت کے فضائل کی بات ہو رہی تھی۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت نہیں چاہیے، جنت کی طلب بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پریشان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور فرمایا، تم کیسے عجیب آدمی ہو، قرآن نے جنت کی تعریف فرمائی ہے اور مانگنے کا حکم دیا ہے، میں جنت کی تعریف کر رہا ہوں اور تم جنت سے بیزاری کا اعلان کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس بھوک میں، افلاس میں، ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں، ان گرم سرد موسموں میں، اس خاک سے اٹی ہوئی گلیوں میں جب بھی حاضر ہوتے ہیں، حضور جلوہ افروز ہوتے ہیں، ہم جمال حبیب سے مستفید ہوتے ہیں، ہماری عید ہو جاتی۔ اب جنت میں آپ تو ہوں گے مقام محمود پر، سب سے اعلیٰ مقام پر جہاں کوئی دوسرا نہیں ہوگا، ہم ہوں گے خاک نشین کسی نچلے خانے میں، جہاں آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ کا دیدار نہ ہو، آپ سے بات نہ ہو، اس جنت کو خاک میں ڈالیں، اس جنت کی کیا ضرورت؟ اس سے تو یہ بہتر ہے جہاں ہر وقت دشمنوں کا خطرہ ہے، جہاں بھوک ہے، افلاس ہے، قتل ہونے کا ڈر ہے۔ 3 سال تک مدینہ منورہ میں صحابہ کو اسلحہ کھول کر سونے کی اجازت نہیں تھی، اسلحہ چارپائی پر ساتھ رکھ کر سوتے تھے۔ سارے خطرات موجود ہیں، لیکن بہار بنی ہوئی ہے، جب ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کا رخ انور دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا۔ جنت میں حضور کہاں تشریف فرما ہوں گے، ہماری جگہ کہاں، پھر ایسی جنت کو ہم کیا کریں؟ اتنا درد تھا کہنے والے کی آواز میں، بات میں، اتنا خلوص تھا کہ اس کا جواب آسمانوں سے آیا، عرش عظیم سے آیا، جواب میں وہی نازل ہوئی کہ ایسے لوگ جو حق رفاقت ادا کریں گے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا گھر اپنے اپنے ہوں گے، یہاں تم وفا کا ثبوت دو، وہاں میں تمہیں ملنے کی اجازت دوں گا۔
وحسن اولئک رفیقا، وہاں بھی تمہاری بڑی مزیدار محفلیں ہوں گی، تم انبیاء کے حضور جا سکو گے، صدیقین کے پاس جا سکو گے، شہداء کے پاس جا سکو گے، صالحین سے مل سکو گے، اور مزے مزے کی حسن اولئک رفیقا، مزے مزے کی محفلیں ہوں گی، لیکن یہاں تم حق رفاقت ادا کرو، وہاں میں یہ انعام تمہیں دوں گا۔ تو طلب صادق جو ہے، درد دل جو ہے، اس کے پیغمبر جو ہے، یہ سارا اسلام ہے۔ اور جہاں یہ نہیں ہے وہاں اٹھک بیٹھک ہے، اور اگر یہ درد نکال دو، ہم تو میں اور آپ کسی کے بارے رائے نہیں قائم کر سکتے کہ اس میں نہیں ہے، اللہ کرے سب میں ہو، لیکن ہر کوئی اپنے بارے رائے قائم کر سکتا ہے کہ اسے نیکی میں کتنی لذت ملتی ہے، گناہ سے کتنی نفرت۔ اگر یہ درد نصیب ہو جائے تو بات ہی بدل جاتی ہے، اور یہی اسلام ہے، اور یہی معیار ہے ہماری محنت کا، ہمارے مجاہدے کا، ہماری عبادات کا، ہماری تسبیحات کا، ان سب باتوں کا اصل معیار یہی ہے کہ وہ درد کتنا پیدا ہوا۔ میں صاحب مجاز بن گیا، میں خلیفہ بن گیا، میں پیر بن گیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو سلسلے میں صاحب مجاز بنا دیا گیا تو یہ بات یاد رکھے کہ اب اسے اکیلے حساب نہیں دینا ہوگا، اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کی جواب طلبی ہوگی۔ اور اسے ظہر زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے۔ جو لوگ اس سے رابطہ کرتے ہیں ان کی فکر بھی کرنی چاہیے، ان کے حساب کتاب کی تیاری بھی اسے کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بھی اس کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ کہیں روز محشر مجھے مروا نہ لینا۔ کوئی ایسا کام کہ ہماری نااہلی کی وجہ سے کوئی ذکر سے دور ہو جائے، ہماری نااہلی کی وجہ سے کسی کی اصلاح نہ ہو سکے، تو یہ تو کام لمبا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کا اندازہ لگاتے رہا کریں، اپنے خلوص کا اندازہ لگاتے رہا کریں، اپنے دلوں میں جھانکتے رہا کریں۔ اللہ بڑا کریم ہے، اگر کوئی صرف دنیا کی طلب کے لیے آئے تو اسے دنیا بھی دے دیتا ہے، لیکن پھر دنیا کا حساب بھی لیتا ہے، کبھی یہاں بھی لیتا ہے اور وہاں تو ہر حال میں ہوگا۔ دنیاوی زندگی آخرت کا پرتو رقص ہوتی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جن کے پاس حکومتیں اور اقتدار ہوتا ہے، جن کے دروازوں پہ بڑے بڑے پہرے اور جن کے گھروں کے گردا گرد بڑی بڑی حفاظتی دیواریں اور پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اندر نیند کیوں نہیں آتی؟ یہ اندر کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک کتاب ہے الابریز، اس میں بہت سے واقعات اس طرح کے ہیں۔ تو ایک واقعہ جو اس میں آخر میں انہوں نے نقل کیا، فرمایا ہمارے شہر کا گورنر جو ہے اسے بادشاہ نے گورنری سے ہٹا دیا۔ تو جو کتاب کے جامع ہیں وہ کہتے ہیں میں شیخ کی خدمت میں گیا، ان کے ارشادات وہ جمع کرتے رہے، میں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے عرض کی کہ حضرت بہت اچھا ہوا، یہ گورنر بڑا ظالم تھا لیکن بادشاہ نے اسے ہٹا دیا۔ فرمانے لگے نہیں یار، ابھی یہ ہٹے گا نہیں۔ حضرت آپ کیسے فرما رہے ہیں؟
انہوں نے فرمایا یار برزخ میں دیکھو تو اس کے لیے جو عذاب بن رہے تھے وہ مزید بن رہے ہیں، ان میں ترقی ہو رہی ہے، ہٹ جائے گا تو یہ ظلم نہیں کرے گا تو کیوں عذاب ہوں گے؟ وہ دوسرے دن پتہ چلا کہ اس نے معافی مانگ لی اور رات بادشاہ نے اسے بحال کر لی۔ یعنی دنیوی زندگی کا رشتہ ہوتا ہے آخرت کے ساتھ، اخروی زندگی دائمی اور ابدی ہے، اور یہ لمحاتی اور وقتی ہے، یہ کمزور ہے، وہ طاقتور ہے، اس لیے اس کا سایہ رہتا ہے اس پر۔ جس کی اخروی زندگی سدھر جائے وہ دنیا کی ہر مصیبت میں بھی حشاش بشاش رہتا ہے، اس کا دل خوش رہتا ہے، اس کا دل مطمئن رہتا ہے، وہ بھوک اور افلاس میں بھی، خطرے میں بھی، آرام اور سکون میں بھی، دکھ اور تکلیف میں بھی، ہر حال میں اس کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، اور جس کی آخرت بگڑ جائے وہ راحت میں بھی تڑپتا رہتا ہے۔ جنہیں آپ بڑے بڑے لوگ سمجھتے ہیں اور جو ملکوں کے سربراہ ہیں اور امریکہ اور روس جیسی حکومتیں اور سلطنتیں ہیں جن کے پاس، کیوں پریشان ہیں بھئی؟ کیا دکھ ہے؟ وہی جو اخروی زندگی کا عکس پڑ رہا ہے نا، وہ انہیں پاگل کیے رکھتا۔ آپ مغرب میں جائیں تو ایک بہت بڑی بیماری ہے پورے مغرب میں، پورے کافر ملکوں میں، دا فیئر آف ان نون، اس کا نام سائیکیٹرسٹ نے رکھا ہے، ڈاکٹروں نے، جو انسانی سائیکی کے ڈاکٹر ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، انہوں نے نام رکھا دا فیئر آف ان نون۔ ہر بندہ ڈرتا ہے۔ بھئی کس سے ڈرتے ہو؟ پتہ نہیں۔ سو نہیں سکتا، ڈر لگتا ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، ڈر لگتا ہے، جاتے جاتے دل دہل جاتا ہے، ذرا سا کھٹکا ہوتا ہے میں ڈر جاتا ہوں۔ بھئی کیوں؟ کوئی تمہارا دشمن ہے، کسی کا تم نے کوئی نقصان کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کس سے ڈرتے ہو؟ پتہ نہیں۔ اسے انہوں نے نام دیا ہے انجانا خوف۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خوف انجانا نہیں ہے، قرآن نے بتا دیا ہے کہ وہ اخروی زندگی کا پرتو ہے۔ وہ جو ان کی کافرانہ زندگی ہے، وہ جو ان کی عظمت الہی سے دوری ہے، وہ جو ان کی عظمت پیغمبر سے انکار ہے، وہ جو ان کے زندگی بھر کے مظالم ہیں، ان پر جو آگ وہاں بھڑک رہی ہے اس کا عکس جب پڑتا ہے تو خوف زدہ کر دیتی۔ اسی بندے کو اگر توبہ نصیب ہو جائے، اسی کو اللہ اللہ نصیب ہو جائے، اسی کو عشق الہی اور اطاعت رسول نصیب ہو جائے تو وہی مطمئن ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست تھے وہاں، ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ، بہت اچھے آدمی ہیں، مسلمان تھے، ان کی بیوی بھی اللہ اللہ کرتی تھی، وہ بھی۔ میں نے کہا یار انہیں جہاں اور مشورے دیتے ہو انہیں اللہ اللہ بتایا کرو، ان کا اصل مرض یہ ہے کہ یہ اللہ سے دور ہیں۔ جی کافر ہیں۔ میں نے کہا کافر بھی اللہ اللہ کرتا رہا تو کیا خبر مسلمان ہو جائے؟ انہیں بطور دوا بتاتے رہو، بطور عقیدہ نہیں، علاج کے طور پر بتاتے رہو۔ تو حضرات گرامی، اس سارے مجاہدے کا، اس ساری محنت کا امتحان ہمیں خود لینا ہے، اپنا جائزہ خود لینا ہے، اندازہ خود کرنا ہے کہ میرے اندر کیا تبدیلی آئی، کون سی بات میرے اندر ڈیولپ ہوئی یا کون سا نقصان ہوا۔ اللہ کریم قبول فرمائے تو درد دل نصیب ہوتا ہے، عشق نصیب ہوتا ہے، محبت نصیب ہوتی ہے، اور کفر اور کافروں سے نفرت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور یہ عجیب محبت ہے۔ یعنی دنیا میں آپ نے شعراء کو پڑھا ہوگا، ادباء کی باتیں سنی ہوں گی،
تو اگر محبوب ایک ہو اور اس کے عاشق 2 3 4 ہوں تو ان سب کو آپس میں رقیب کہتے ہیں۔ رقابت ایک دشمنی کا جذبہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ انوکھی محبت ہے کہ اس میں جو اسیر ہوتا جاتا ہے وہ دوسرے کا بھائی یا دوست بنتا چلا جاتا ہے، رقیب نہیں بنتا۔ یعنی محبت الہی یا عشق رسول ایک ایسا درد ہے کہ اس کوچے میں رقیب نہیں ہے، سارے حبیب نظر آتے ہیں۔ یہ الگ ایک انوکھی قسم ہے محبت کی، اور واحد محبوب ہے کہ مبعوث ہونے سے لے کر قیامت تک اربوں دلوں میں جس کی ضیاء چمکی، اربوں دل جس پہ نثار ہوئے، اور دوسرے نثار ہونے والے کے رقیب نہ بنے بلکہ اس پر بھی قربان ہونے کو دل چاہنے لگا۔ یہ محسوسات، یہ فیلنگز، یہ کیفیات اللہ دے تو یہ اس مجاہدے کا، اس ذکر کا، ہمارے درس و تدریس کا، اس ساری محنت کا حاصل ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں بھی، خود احتسابی اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے بڑا کشف ہوتا ہے، ذرا مجھے دیکھ کر بتانا میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ اپنے دل سے پوچھو کہ وہ کہاں ہے، کوچہ جانا میں ہے یا کوچہ و بازار میں ہے، اس سے تعین ہو جائے گی وہ قرب الہی کا طالب ہے یا قرب جاہ میں پھنسا ہوا ہے، وہ قرب رسالت کا متمنی ہے یا اپنے آپ اپنی شہرت کا اسیر ہے۔ یہ سارے سوال اپنے پہلو میں بستے ہوئے دل سے کیجئے، وہیں سے جواب لیجئے، اس میں کسی لمبے کشف وشف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، حاضر و غائب تمام احباب کو استقامت عطا فرمائے، طلب صادق دے، درد دل دے، اور سرخ رو فرمائے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے توفیق عطا فرمائے اور عظمت دین کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔